آپ مل کر نبی آخر الزماں کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرے. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علامہ حسن رضا خان علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. اور ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مزار مدینہ. اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل بنے یادگار مدینہ. اور یہ شعر دیکھیں مقطع کا کہ شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہے حسن افتخار مدینہ، وہی ہے حسن افتخار مدینہ. حضرات، میں نے حدیث مصطفیٰ کا جو ٹکڑا پڑھا، آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. حضرات محترم، پوری دنیا میں گھوم گھوم کر آپ اچھی اچھی اور خوبصورت جگہوں کی زیارت کرے، پر حضور کی شفاعت اس پر واجب نہیں ہوتی. شیش محل کی آپ زیارت کریں، حضور کی شفاعت اس پر واجب نہیں ہوتی. تاج محل کی آپ زیارت کریں، حضور کی شفاعت اس پر واجب نہیں ہوتی. پوری دنیا کے بڑے بڑے ٹاوروں اور میناروں کی زیارت کریں، حضور کی شفاعت اس پر واجب نہیں ہوتی. لیکن جیسے ہی مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ نے روضہ مصطفیٰ کی زیارت کر لی، حدیث مصطفیٰ نے مسکرا کر آپ کو بشارت دیا، وہ دنیا کے باشعور مسلمانوں سنو سنو، اب تمہارے لیے حضور کی شفاعت واجب ہو گئی ہے، اس لیے کہ تم نے حضور کے روضے کی زیارت کر لی ہے، تو نے حضور کے روضے کی زیارت کر لی ہے، اس لیے تجھ پر حضور کی شفاعت واجب ہو گئی ہے. حضرات، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے حقیقت کی نگاہوں سے حقیقی کعبہ کو نہیں دیکھا ہے. آپ کے گاؤں میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو دیکھے ہوں گے. جناب اسحاق صاحب ہیں، یہ حج کو گئے تھے، دیکھیں. اور کچھ نوجوان ہیں جو وہاں رہتے ہیں، وہ عمرہ کے لیے گئے، وہ دیکھیں. اکثر و بیشتر لوگ حقیقی نظروں سے حقیقی کعبہ کو نہیں دیکھا،
لیکن ہم کعبہ کی جانب رخ کر کے قیام کرتے ہیں، کعبہ کی جانب رخ کر کے رکوع کرتے ہیں، کعبہ کی جانب رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، کعبہ کی جانب رخ کر کے ہم فرض نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں، کعبہ کی جانب رخ کر کے ہم سنت نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں، کعبہ کی جانب رخ کر کے ہم واجب اور نفل نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ہم میں سے جو مقدر کے سکندر ہوتے ہیں، ہم میں سے جو مقدر کے دھنی ہوتے ہیں، خوش قسمت ہوتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں اپنے فضل و کرم سے یہ دن عطا فرماتا ہے کہ او میرے بندے سنو تو نے جس کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، رکوع کیا، سجود کیا، اب آؤ شہر مکہ میں اپنی نظروں سے جی بھر کر اسی کعبہ کی زیارت بھی کر لو اور اس کا طواف بھی کر لو۔ جبھی تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کعبے کا طواف کرتا ہے بروز محشر غلاف کعبہ کو پکڑ کر وہ آسانی سے پل صراط کو پار کر لے گا، وہ آسانی سے پل صراط کو پار کر لے گا۔ حضرات، ابھی میں گیا تھا، میرے ایک استاذ جو ہے عمرہ پہ جا رہے تھے، اور علماء کرام جب عمرہ پہ جائے یا حج کو جائے تو ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے، کیونکہ یہ علماء کرام، حفاظ کرام زندگی بھر چٹائی پر بیٹھ کر قرآن مقدسہ پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھاتے رہتے ہیں۔ پیسوں کی بڑی کمی ہوتی ہے، لیکن قرآن مقدسہ کی تلاوت کی برکت دیکھی، زندگی بھر یہ حفاظ کرام قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، ہر لمحہ، ہر آن، ہر پل، صبح و شام، رات و دن اس کی یہ زیارت بھی کرتے رہتے ہیں۔ علماء کرام کی، حفاظ کرام کی یہ ادا رب کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تحفے میں اسے وہ دن عطا فرماتا ہے کہ وہ حرمین شریفین کی زیارت کو چلے جاتے ہیں، حرمین شریفین کی زیارت کو چلے جاتے ہیں۔ اور رحمت الہی یہ اشارہ بھی کرتی ہے کہ اے رب کے پیارے بندے، تو نے قرآن مقدسہ کے ایک ایک حرف کی زیارت کر لی ہے، تو نے قرآن مقدسہ کی ایک ایک آیت کی زیارت کر لی ہے، تو نے قرآن مقدسہ کے ایک ایک صفحے کی زیارت کر لی ہے، تو نے قرآن مقدسہ کے ایک ایک پارے کی زیارت کر لی ہے، تو نے قرآن مقدسہ کے ایک ایک سورہ کی زیارت کر لی ہے۔ اب اٹھو اپنے شہر سے، آؤ میرے محبوب کے شہر میں، آؤ میرے حبیب کے شہر میں، آؤ شہر طیبہ میں، اور جی بھر کر اپنی نظروں سے صاحب قرآن کی بھی زیارت کر لو، جنت کی کیاری کی بھی زیارت کر لو، اور اس وادی کی بھی زیارت کر لو جس میں ہم نے قرآن مقدسہ کا نزول کیا ہے، جس میں ہم نے قرآن مقدسہ کا نزول کیا ہے۔ اب دیکھیے،
جو وہاں جاتے ہیں وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ حج یا عمرہ یہ دونوں کعبہ میں ادا کیے جاتے ہیں، مکہ میں ادا کیے جاتے ہیں، لیکن عمرہ کرنے والا حاجی ہو یا حج کرنے والا حاجی ہو، یہ دونوں حاجی حج اور عمرہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد روضہ مصطفیٰ کی زیارت کو ضرور جاتے ہیں۔ حج تو کر لیا کعبہ میں، عمرہ تو کر لیا مکہ میں، پھر وہ مدینہ کیوں جاتے ہیں؟ تو وہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں جا کر روضہ مصطفیٰ کی زیارت اسے ہو جاتی ہے، وہ روضہ مصطفیٰ کی زیارت کو جاتے ہیں۔ اور عاشقوں کی یہ پہچان ہے کہ حج کرے وہ مکہ کے اندر، عمرہ کرے مکہ کے اندر، لیکن وہ مدینہ ضرور جائے گا، کیونکہ جو عاشق مصطفیٰ ہوگا وہ نبی کے روضے کی زیارت ضرور کرے گا۔ یہ عاشقوں کی پہچان ہے۔ اور جو حج و عمرہ کرنے کے بعد بغیر مدینہ گئے مکہ سے ہی واپس آ جاتا ہے، وہ نبی کی جان پر ظلم و جفا کیا کرتا ہے، ظلم و جفا کیا کرتا ہے، کیونکہ آقا فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور اس نے میری قبر کی زیارت نہ کیا تو گویا اس نے مجھ پر ظلم و جفا کیا۔ تو عشق کی یہ علامت ہے کہ عاشق حج کرے مکہ میں، عمرہ کرے مکہ میں، لیکن مدینہ طیبہ وہ ضرور جائے۔ اور وہاں جا کے وہ کرتے کیا ہے؟ جب عاشق شہر مدینہ جاتا ہے تو وہاں پہنچ کر وہ اس نبی کے روضے کی زیارت کرتا ہے، وہ اس نبی پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرتا ہے۔ جو زندہ تھے، زندہ ہے اور زندہ رہیں گے، اس نبی کے روضے کی وہ زیارت کرتا ہے جس کی چاہت میں خدا کی چاہت پوشیدہ ہے، جس کی مرضی میں خدا کی مرضی پوشیدہ ہے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر عاشق اس نبی کے روضے کی زیارت کرتے ہیں جو خاتم النبیین بھی ہے، جو سید المرسلین بھی ہے، جو شفیع المذنبین بھی ہے، جو جان عالمین بھی ہے، جو رحمت للعالمین بھی ہے، جو رحمت للعالمین بھی ہے۔ وہ اس نبی کے روضے کی زیارت کرتے ہیں جن کی بارگاہ خدا کی بارگاہ کہی جاتی ہے، جن کا در حقیقت میں خدا کا در کہا جاتا ہے۔ جبھی تو میرے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، میٹھے رضا، سب کے رضا، رب کے رضا لکھتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ ارے جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اور وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقصی جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضرات، اس نبی کے روضے کی زیارت عاشق مصطفیٰ شہر مدینہ پہنچ کر کیا کرتے ہیں؟ حج کیے یہاں زیارت کرنے کو پہنچ رہے ہیں شہر طیبہ، جہاں جنت کی کیاری بھی ہے، جس کے بارے میں کونین کے دولہا فرماتے ہیں، غریبوں کے مابع و ملجا فرماتے ہیں کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے
وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ وہ حصہ جنت کا باغ بنا کیسے؟ جنت کی کیاری وہ زمین بنی کیسے؟ تو حضرات، جب پیغمبر اعظم اپنے حجرہ سے نکل کر منبر شریف پر آیا کرتے تھے تو زمین کا وہ حصہ محبتوں سے مصطفیٰ جان رحمت کے طلبوں کو چوم لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، محبتوں کے ساتھ زمین کا وہ حصہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کو چوم لیا کرتا تھا۔ یہ چومنا رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس حصے کو جنت کا باغ بنا دیا، جنت کی کیاری بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر مسجد میں داہنے طرف کی فضیلتیں زیادہ ہوا کرتی ہے، لیکن واحد مسجد نبوی ہے جس میں بائیں طرف کی فضیلتیں سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ بائیں جانب ہی جنت کی کیاری ہے اور بائیں جانب ہی مصطفیٰ جان رحمت کا روضہ موجود ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ جہاں آدم صفی اللہ کے قدم لگے وہاں عرفات کا میدان بنا، جہاں نوح نجی اللہ کے قدم لگے وہاں جودی پہاڑ بنا، جہاں ابراہیم خلیل اللہ کے قدم لگے وہاں مصلی بنا، جہاں نبی آخر الزماں کے قدم لگے وہاں جنت کا باغ بنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حجاج کرام مکہ میں ہوتے ہیں تو مستانہ چال چلا کرتے ہیں، لیکن جب وہی حاجی مدینہ شریف پہنچا کرتے ہیں تو صوفیانہ چال چلا کرتے ہیں، کیونکہ وہاں در خدا ہے تو یہاں در مصطفیٰ ہے، وہاں زور سے بولنا ادب میں شمار کیا جاتا ہے، یہاں زور سے بولنا بے ادبی میں شمار کیا جاتا ہے۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں یہ شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اور امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، وہ پاؤں رکھنے والے یہ جان چشم و سر کی ہے، وہ پاؤں رکھنے والے یہ جان چشم و سر کی ہے۔ حضرات، شہر مدینہ میں حجاج کرام ہر لمحہ ہر پل ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کی سانسیں لیا کرتے ہیں، کیونکہ اس دربار میں زور سے بولنا بھی بے ادبی ہے۔ دیکھیے، وقت کے خلیفہ جناب ہارون رشید جب مدینہ طیبہ پہنچے تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور در مصطفیٰ پر پہنچے سلاموں کا تحفہ پیش کرنے کے لیے۔ سلاموں کا تحفہ پیش کرنے کے لیے در مصطفیٰ پر پہنچے۔ جب سلام نبی کی بارگاہ میں پیش کر لیا تو یہ بادشاہ تھے، وقت کے خلیفہ تھے، اور بادشاہ کی عادت ہوا کرتی ہے زور سے بولنے کی۔ بادشاہ زور سے بولا کرتے ہیں تاکہ ان کا روب و دبدبا ان کی سلطنت میں رہنے والے لوگوں پر قائم رہے۔ جب سلاموں کا تحفہ نبی کی بارگاہ میں پیش کر لیا تو عادت کے مطابق حضرت ہارون رشید زور سے گفتگو کرنے لگے۔ جب حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا
کہ خلیفہ وقت زور زور سے نبی کی بارگاہ میں گفتگو فرما رہے ہیں تو آپ کو غصہ آ گیا، آپ کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا او بادشاہ کان کھول کر سن لو، یہ کسی دنیا دار کا دربار نہیں ہے، یہ مدینے کے تاجدار کا دربار ہے. یہاں زور سے بولنا بے ادبی ہے، یہاں زور سے بولنا بے ادبی ہے. جب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آیا اور غصے میں بادشاہ کو ڈانٹا تو بادشاہ بالکل خاموش ہو گئے، بالکل خاموش ہو گئے. اس کے بعد ایک مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑی. دیکھیے ہم لوگ بھی اس طرف رک کر کے دعا مانگا کرتے ہیں. اس طرف اس لیے رخ کرتے ہیں کہ اس طرف جو ہے مدینہ شریف ہے، ہمارے نبی کا روضہ ہے. سبحان اللہ. مقصد یہی ہوتا ہے مولا میں شہر مدینہ سے تو دور ہوں، ہم لوگ شہر مدینہ سے تو کوسوں دور ہے، شہر طیبہ سے تو بہت دور ہے، تیرے محبوب کے روضے سے تو بہت دور ہے، لیکن مولا ہم جہاں بھی ہیں تیرے محبوب کے روضے کی جانب رخ کر کر دعا کر رہے ہیں، منہ کر کے دعا مانگ رہے ہیں. مولا تو ہماری دعا کو بھی قبول فرما لے اور اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کی بھی مغفرت فرما دے. یہی مقصد ہوتا ہے. اس لیے ہم اس طرف رک کر کے دعا مانگا کرتے ہیں، نماز اس طرف رک کر کے پڑھا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا کعبہ جو ہے کعبہ اس جانب ہے، دعا اس جانب کرتے ہیں اس لیے کہ کعبوں کا کعبہ اس جانب ہے. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. تو کعبے کا کعبہ اس جانب ہے، اس لیے اس جانب رخ کر کے ہم دعا مانگا کرتے ہیں. اب دیکھیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے اور خلیفہ وقت حضرت ہارون رشید ہے. ہارون رشید کو ایک مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑی کہ ہم نے تو سلاموں کا تحفہ نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اے امام اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم دعا مانگے تو کس طرف رخ کر کے دعا مانگے، کیونکہ اگر ہم روضہ مصطفیٰ کی جانب چہرہ کر کے دعا مانگتے ہیں تو ہماری پیٹھ جو ہے کعبہ کی جانب جاتی ہے، اور اگر کعبے کی جانب رخ کر کے دعا مانگتے ہے تو ہماری پیٹھ روضہ مصطفیٰ کی جانب جاتی ہے. معاملہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کعبہ کی جانب رخ کر کے ہم دعا مانگے یا روضہ مصطفیٰ کی جانب رخ کر کے ہم دعا مانگے. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اے امیر المومنین بوقت دعا آپ اپنے چہرے کو روضہ مصطفیٰ کی جانب سے کیسے پھیر سکتے ہیں جبکہ ہمارے اسی نبی کے صدقے حضرت آدم صفی اللہ کی بھی دعا قبول ہوئی تھی، ان کی بھی توبہ قبول ہوئی تھی. اس لیے اے امیر المومنین آپ اپنے چہرے کو نبی کے روضے کی جانب کر کے دعا مانگے تاکہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے آپ کی بھی دعا کو قبول فرما لے، آپ کی بھی دعا کو قبول فرما لے. تو ہم لوگ وہاں تو نہیں ہے لیکن جہاں ہے وہیں سے رخ روضہ مصطفیٰ کی جانب اپنا رخ کر کے دعا مانگتے ہیں، یہ نیت رکھتے ہوئے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری دعا کو قبول فرما لے گا. در رسول سے اعراض کیا نہیں ملتا، در رسول سے اعراض کیا نہیں ملتا، پلٹ کر آیا نہیں خالی کوئی مدینے سے، پلٹ کر آیا نہیں خالی کوئی مدینے سے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی سے سچی پکی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.